آج 11 محرم الحرام پیر کے دن سب کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج 11 محرم الحرام پیر کے بڑے دن کا خاص وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے محرم کے پہلے 10 دنوں کو لاپرواہی میں گزار دیا، اگر آپ ان دنوں میں کوئی بھی خاص وظیفہ نہ پڑھ سکے، محرم الحرام کے پہلے اور دوسرے جمعے حتیٰ کہ 10 محرم کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، ان قبولیت کی گھڑیوں کو بے توجہی بے دھیانی سے گزار دیا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج محرم کی 11 تاریخ پیر کے دن کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آج آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، صرف 1 منٹ کی تسبیح پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگ لو۔ آج 11 محرم پیر کے دن اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پیسہ فوری طور پر آنا شروع ہو جائے، گھر سے غربت، تنگ دستی، بے سکونی، بے برکتی ختم ہو جائے، تو آج 11 محرم پیر کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ نے اس وظیفے کے لیے گھنٹوں نہیں بیٹھنا، چند منٹوں کا وقت نکال لینا ہے، اور چند منٹوں کے اندر بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ زندگی بھر جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ، وہ تسبیح بتانے لگی ہوں جس کو پڑھ کر آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل کر رہے گا۔ آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ آپ جلدی مایوس ہو جاتے ہو۔ بالکل مایوس نہیں ہونا، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے اس خاص تسبیح کو لازمی پڑھنا۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہیں تو قرضوں کو فوراً ادا کرنے کے لیے آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت آج اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا۔ اگر آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تنگ دستی ہے، غربت ہے، فاقے ہیں، مفلسی ہے، گھر میں آپ کے جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، زندگی آپ کی گزر گئی لیکن آپ نے چند روپیوں کو بھی کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھا، کچھ پیسے آپ کے پاس معمولی سے آتے ہیں تو وہ آدھے مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، پیسوں کی تنگی ہے، ان سب مسائل نے آپ کو گھیر رکھا ہے۔ سارے مسائل جو آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں ہیں، وہ پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، کیونکہ اگر ہماری زندگی میں پیسہ نہ ہو، رزق نہ ہو، دولت نہ ہو تو ہماری زندگی، معاف کیجیے گا، آج کل کے دور میں پیسے کی بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں ہم جائیں گے ہمیں صرف اور صرف پیسہ چاہیے۔ تو آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ نے 11 محرم پیر کے دن پڑھنا ہے، چاہے آپ پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جہاں کہیں بھی بیٹھ کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پہلے تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا ہے، عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے، پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ اللہ پاک کا نام پڑھتے ہیں، قرآنی آیات پڑھتے ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے آج کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور آج کا یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اللہ سے اپنی حاجت پوری کروا لیتا ہے۔ آج آپ کو وہ وظیفہ بتانے لگی ہوں جس کو اگر آپ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ 100% آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ سمجھ لیں، آج اپنے سینے کا راز بتانے لگی ہوں۔ اگر آپ کی غریبی امیری میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کی حاجتیں فوری طور پر پوری نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا، اللہ پاک نے چاہا تو جو مراد ہوگی، جو حاجت ہوگی، جو پریشانی ہوگی، فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ جو بڑی سے بڑی آپ کی مشکلات ہوں گی، قرضوں میں آپ ڈوب چکے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ چاہے کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، چاہے چلتے پھرتے گھر میں ہوں تو گھر میں پڑھ لیں، دکان میں ہوں تو وہاں پڑھ لیں، آفس میں ہوں تو پڑھ لیں، یونیورسٹی ہوں، مسجد، مدرسے میں، جہاں کہیں آپ موجود ہوں، آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، میرے بھائی بہنیں ان پڑھ ہیں، بالکل بھی ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا، وہ میرے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ یہ اتنا آسان وظیفہ ہے اور اتنا مختصر سا وظیفہ ہے جو آپ کو میں بتانے لگی ہوں، اور میرے بتانے اور سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں
جب آپ اس عمل کو کریں گے، اس عمل کو پڑھیں گے، آپ کے بمشکل 2 سے 3 منٹ لگیں گے۔ اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں تو 1 منٹ کا وقت نکال لو اور فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو۔ دکان میں ہو تو 1 منٹ کا وقت نکال لو، فوراً پڑھ لو۔ مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، اسکول، یونیورسٹی، کہیں بھی آپ موجود ہو تو آپ 1 منٹ نکال کر سکون سے اس وظیفے کو پڑھ لیجئے۔ آپ نے پڑھنا پوری توجہ اور یقین کے ساتھ ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ پوری توجہ، دھیان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے چلتے ہیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خوددارا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں ڈیلی بیسس پر آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 11 محرم الحرام پیر کے دن چلتے پھرتے کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ تمام درودوں میں درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، پریشانی الگ ہے، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرے۔ مثال کے طور پر آپ یہ وظیفہ رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کو میں رشتے کے لیے پڑھ رہی ہوں، اس عمل کی برکت سے نیک رشتہ عطا فرما۔ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ گے تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آج آپ جس بھی کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کام کی نیت آپ نے لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ مبارک نام عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس نام کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ آج ہر کوئی اس نام کی فضیلت سے، اس نام کی برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا حفیظو کو پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری طرف رب کریم کی نظر کرم ہو جائے۔ اگر آپ بھی نظر کرم چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ رب کریم کے خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھ لیں، یا اللہ یا حفیظو۔ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا حفیظو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا حفیظو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا حفیظو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح
آپ یا اللہ یا حفیظ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا حفیظ کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو، آج مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا حفیظ کو 21 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے سے رزق کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے، غربت ختم کر دی جاتی ہے، اور جو پڑھتا ہے اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں موسلا دھار رحمتوں اور برکتوں کی طرح بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا حیو یا قیوم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے رب کریم سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ ایک تسبیح یا حیو یا قیوم کی پڑھتے دوران آپ نے رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کی ایک تسبیح پڑھ کر آپ نے رب کریم کو راضی کرنا ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اگر رب کو راضی کر لیا اور اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو آپ کی تمام ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ناممکن پریشانیوں، ناممکن مقاصد، کاروبار میں بندشیں، رشتوں میں رکاوٹیں ایک رات میں غیب سے ختم ہو جائیں گی جب آپ ایک مکمل تسبیح یا حیو یا قیوم کی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ یہ ایسی سورت ہے کہ جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، اور آج کی یہ سورت بہت خاص ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ کون سی سورت ہے جو رب کو اتنی پسند ہے کہ اسے پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کریم کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن سب کچھ بیچ کر اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی سورت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز بھی ہے، اور یہ سینے کا راز میں آج آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ دن، یہ راتیں اتنی خاص ہیں کہ اگر آپ اس پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ سورہ کوثر کی ایک بار ثواب کی نیت سے تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 29 بار پڑھنا ہے۔ 29 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج سورہ کوثر پڑھتے ہی فرشتے زمین پر آ جائیں گے، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ جب آپ نے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیے تو اس کے بعد آپ نے پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور رب کریم سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا ضرور مانگنی ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے انشاءاللہ فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، میرا رب آپ سے راضی ہو جائے گا اور اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے
رزق اور دولت آ رہا ہے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے تو اس وظیفے کی بدولت ایسی ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بھکاری بھی پڑھے تو بادشاہ بن جائے گا، غریب پڑھے تو غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ والو، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔